امیر سنت اپنا مکتوب عطا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے تمام اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، طلبہ، معلمات و طالبات کی خدمات میں کعبہ مشرفہ کے گرد گھومتا ہوا، گنبد خضرا کو چومتا ہوا، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے روزوں کی برکتوں سے مالا مال جھومتا ہوا سلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کر مسکرائی کیوں۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر خوشی کے دن آنے لگے۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا، شعبان معظم میں ندامت کے اشکوں سے آب پاشی کی جاتی، اور ماہ رمضان مبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ رجب کے ابتدائی 3 روزوں کی فضیلت سنیے۔ رجب المرجب کے قدردانوں، تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنے سکھانے اور کسب حلال میں رکاوٹ نہ ہو، ماں باپ بھی منع نہ کریں تو جلدی بہت جلدی مسلسل 3 ماہ کے یا جس سے جتنے بن پڑیں اتنے روزوں کے لیے کمر بستہ ہو جائے، سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا قفل مدینہ لگائے۔ کاش ہر گھر میں اور میرے جملہ مدارس المدینہ اور تمام جامعۃ المدینہ میں روزوں کی بہاریں آ جائیں۔ بس پہلی رجب المرجب سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجیے۔ رجب کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت سرابہ برکت میں کھانا پیش کیا، ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی میں روزے سے ہوں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت معظم میں حاضر ہوئے۔ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے۔ فرمائے بلال ناشتہ کر لو۔ عرض کی میں روزہ دار ہوں۔ ارشاد فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ مفسر شیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھانا کھاتے میں کوئی آ جائے تو اسے بھی کھانے کے لیے بلانا سنت ہے، مگر دلی ارادے سے بلائے، جھوٹی تواضع نہ کرے، اور آنے والا بھی جھوٹ بول کر یہ نہ کہے مجھے خواہش نہیں، تاکہ بھوک اور جھوٹ کا اجتماع نہ ہو جائے، بلکہ اگر نہ کھانا چاہے یا کھانا کم دیکھے تو کہہ دے بارک اللہ، یعنی اللہ برکت دے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی عبادت نہیں چھپانی چاہیے بلکہ ظاہر کر دی جائیں، تاکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر گواہ بن جائیں۔ یہ اظہار ریا نہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے، یعنی آج کی روزی ہم تو اپنی یہیں کھائے لیتے ہیں اور حضرت بلال اس کے عوض جنت میں کھائیں گے، وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی۔ حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ واقعی اس وقت روزہ دار کی ہر ہڈی اور جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جس کا روزہ دار کو پتہ نہیں ہوتا مگر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سنتے ہیں۔ مطالعہ کر لیا ہو تب بھی دونوں رسالے، کفن کی واپسی، ماہ رجب کی بہاریں اور آقا کا مہینہ پڑھ لیجئے۔ نیز ہر سال شعبان المعظم میں فیضان سنت جلد اول کا باب فیضان رمضان بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ ہو سکے تو عید معراج النبی
کی نسبت سے 27 یا 27 رسالے یا حسب توفیق فیضان رمضان بھی تقسیم فرمائیے اور ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے بالعموم اور جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ قاری صاحبان، اساتذہ، ناظمین اور طلباء کی خدمتوں میں بالخصوص تڑپتی ہوئی مدنی عرض ہے، برائے کرم میرے جیتے جی اور میرے مرنے کے بعد بھی زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کی کھالیں اور دیگر عطیات جمع کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیجئے۔ اسلامی بہنیں دیگر اسلامی بہنوں اور محرم کو عطیات کی ترغیب دلائیں۔ خدا کی قسم مجھے ان اساتذہ اور طلباء کے بارے میں سن کر بہت خوشی ہوتی ہے جو اپنے گاؤں یا شہر میں جانے کی خواہش کو قربان کر کے رمضان المبارک جامعات میں گزارتے اور اپنی مجلس کی ہدایات کے مطابق چندے کے بستوں پر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ جو اساتذہ اور طلباء بغیر کسی عذر کے محض سستی یا غفلت کے باعث عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میرا دل روتا ہے۔ خصوصی مدنی پھول جو بھی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں چندہ یعنی مدنی عطیات اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، انہیں مدنی عطیات کے ضروری احکام معلوم ہونا فرض ہے۔ ہر ایک کی خدمت میں تاکید ہے کہ اگر پڑھ چکے ہیں تب بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 107 صفحات پر مشتمل کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کا دوبارہ مطالعہ فرما لیجئے۔ یا اللہ عز و جل رمضان المبارک میں چندے اور بقر عید میں کھالوں کے لیے کوشش کر کے جو عاشقان رسول میرا دل خوش کرتے ہیں، تو ان سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جا، اور ان کے صدقے مجھ پاپی اور بدکار گناہگاروں کے سردار سے بھی صدا کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ عز و جل جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہن عذر نہ ہونے کی صورت میں ہر سال 3 ماہ کے روزے رکھنے اور ہر برس جمادی الاخری میں رسالہ کفن کی واپسی اور ماہ رجب المرجب میں آقا کا مہینہ اور شعبان المعظم میں فیضان رمضان مکمل پڑھ یا سن لینے کی سعادت حاصل کرے، مجھے اور اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب کے پڑوس میں اکٹھا رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی طرف سے رجب المرجب کی 27ویں شب جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں تمام اسلامی بھائی از ابتدا تا انتہا شرکت فرمایا کیجئے۔ 27 رجب شریف کا روزہ رکھ کر 60 ماہ کے روزوں کے ثواب کے حقدار بنی ہے۔ 5 وقت نماز کے بعد سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر یا نورو 11 بار ایک سانس میں پڑھیے اور دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل نابینائی، نظر کی کمزوری، آنکھوں کے جملہ امراض سے تحفظ حاصل ہوگا۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے اندھا پن بھی دور ہو سکتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کا یہ مکتوب جو امیر سنت نے اپنی عاجزی اور انکساری کے مظاہروں کے ساتھ لکھا، میں نے کوشش کی کہ اس کو آپ کے آگے بیان کر دوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔